نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے امام عالی مقام امام حسن و حسین کی فضیلت بیان کروں گا۔ امام حسن و حسین یہ جنتی شہزادے ہیں، نواسے رسول ہیں، حضور علیہ السلام کے پھول ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، ان کے لخت جگر ہیں، دونوں بڑے ہی پیارے ہیں، دین کے شہ سوار ہیں، آپ علیہ السلام کے شہزادے ہیں، جنتی شہزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن و حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی تمام جنتی عورتوں کے سردار اور میرے نواسے حسن و حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار۔ آپ علیہ السلام اپنے نواسوں کی بڑی عظمت بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہی تھی، حضرت امام حسن باہر تشریف فرما تھے، صحن کے اندر کھیل رہے تھے، اور امام حسین چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امام حسن کو پکڑا اور دونوں کو اپنے قریب بٹھایا، ایک کے منہ میں آپ نے اپنی زبان مبارک ڈالی اور ایک کے منہ کے اندر آپ نے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا ڈالا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے دونوں جنتی شہزادوں کے لیے اللہ نے دودھ جاری فرما دیا، کیونکہ بھوک سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ معجزہ ظاہر ہوا دونوں جنتی شہزادوں کے لیے۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے کہ امام حسن و حسین کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ سجدے کے اندر تھے، جب تک وہ آپ کے اوپر بیٹھے رہے آپ نے بھی سجدہ لمبا کر دیا اور اٹھے نہیں۔ اس لیے نہیں اٹھے کہ میرے جنتی شہزادے میرے کندھوں کے اوپر سوار ہیں، کہیں یہ گر نہ جائیں، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنتی شہزادوں سے۔ امام حسن و حسین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے امام حسن و حسین کو خوش رکھا میں ان سے خوش ہوں گا، اور جس سے میں خوش ہوں گا اللہ بھی ان سے خوش ہوں گے، اور جنہوں نے میرے نواسوں کے ساتھ بغض کیا گویا کہ انہوں نے میرے ساتھ بغض کیا، اور جنہوں نے میرے ساتھ بغض کیا اللہ بھی ان سے بغض رکھیں۔ میرے محترم دوستو، حسن و حسین کا بڑا ہی مقام ہے، وہ ہمارے دل کا قرار ہے، ان کو اللہ نے بڑی بلندی عطا کی۔ امام حسین کربل کے اندر آ کے اپنی جان اللہ کے حوالے کرتے ہیں، میدان کے اندر ڈٹ جاتے ہیں، لیکن یزیدیت کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، یزیدیت کو قبول نہیں کرتے، کفر کو فسق کو قبول نہیں کرتے۔ میرے محترم دوستو، امام حسین بڑا ہی مقام پا گئے، پورا اپنا گھرانہ لے کر یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اپنا سر تو کٹوا دیا، اپنا جسم تو خون سے لت پت ہو گیا، اپنے جسم کے ٹکڑے تو ہو گئے، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ اپنے نانا کا جو دین تھا وہ اپنے سینے سے لگائے رکھا، نہ نماز چھوڑی، نہ دین چھوڑا، نہ اسلام چھوڑا، اور رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم کر کے چلے گئے کہ ہر کربل سے دین زندہ ہوتا ہے، دین والے جھکتے نہیں ہیں، دین والے ڈرتے نہیں ہیں، دین والے بکتے نہیں ہیں، دین والے سرنگوں نہیں ہوتے، دین والے وہ ڈٹ جاتے ہیں، دین والے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں، دین والے اپنا سر تو قلم کرا دیتے ہیں لیکن سر جھکاتے نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، امام حسن و حسین نے بڑا ہی مقام پایا تھا۔
اللہ نے ان کو بڑی ہی عزت دی تھی، آج ہمیں بھی ان کے مقام کو بیان کرنا چاہیے، ان کی عظمت کو مقام کو بیان کرنا چاہیے۔ ہم ان کے مقام کو بیان کریں گے میرے محترم دوستو، اللہ خوش ہوں گے، اللہ کے نبی خوش ہوں گے، کیونکہ یہ جنتی شہزادے تھے، جنتی نوجوان ہیں، جنتی پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی میرا دل کا ٹکڑا ہے اور میرے حسن و حسین یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احادیث کے اندر ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی فضیلت بیان کر دی ہے تو ہمیں بھی ان کے مقام کو مد نظر رکھنا چاہیے، ان کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہم امام حسن و حسین کو مانتے ہیں، ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، ہم حضرت عباس کو مانتے ہیں، ہم حضرت علی شیر خدا کو صحابی رسول مانتے ہیں، ہم امام حسن و حسین کو صحابی رسول مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں۔ ان کے والد محترم حضرت علی کو فاتح خیبر مانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہم مانتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، وہ ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے سر کی پگڑی ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہمارے دل کا قرار، ہمارے دل کی زینت ہیں، ایمان کی نورانیت ہیں۔ اسی طرح امام حسن و حسین بھی ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ ان سے محبت رکھنا گویا کہ ہمیں اس سے اللہ ہمیں ملے گا، اللہ راضی ہوں گے، اللہ کے پیارے نبی راضی ہوں گے، خوش ہوں گے۔ تو اس لیے ان سے محبت کا اظہار کرنا، ہر میدان میں، ہر جگہ پر، ہر قول و قرار سے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے۔ اس سے اللہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ کے نبی بھی خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے دل میں تمام صحابہ کرام کی محبت پیدا فرمائے، تمام صحابہ کرام کے مقام کو ہم سب کے دل میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، ان کا ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ ہم سب صحابہ کا مقام ان کا اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں۔ ہم سب صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، کلہم عدول، تمام صحابہ جنتی، خلفاء راشدین جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ جنتی ہیں، بدر والے جنتی ہیں، احد والے جنتی ہیں، بیعت رضوان والے جنتی ہیں، جو 1,24,000 جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی وہ سب جنتی ہیں۔ جو آپ کی زندگی میں دنیا سے چلے گئے وہ بھی جنتی، جو آپ کی زندگی کے بعد دنیا سے گئے سب اسلام کے اوپر قائم تھے، سب کے سب جنتی ہیں۔ ہم کسی کے اندر فرق نہیں کرتے، سب صحابہ ایک تھے، سب صحابہ جنتی تھے۔ اولئک اصحاب الجنہ قرآن نے کہا ہے، اولئک هم الفائزون قرآن نے کہا ہے، اولئک هم الراشدون صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسْنَى قرآن نے کہا ہے۔ یہ قرآن مجید نے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ان کی فضیلت کو بیان کر دیا تو میں کون ہوتا ہوں، مجھے کیا حق ہے کہ ان کے بارے میں کوئی قول و قرار کروں، ان کے بارے میں کوئی اختلافی بات بیان کروں، ان کے بارے میں ان کے اوپر تان لگاؤں، ان کے اوپر کوئی ایسی بات کہوں جو ان کا گستاخی ظاہر ہو۔ میرے محترم دوستو، صحابہ ایمان ہیں، معیار حق ہیں۔ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں اے لوگو، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے تھے۔ ایسا اگر تمہارا ایمان ہوگا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت والے ہو ورنہ نہیں۔ تو ہمیں صحابہ کرام سے محبت رکھنی چاہیے، صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کرنا چاہیے، صحابہ کرام سے پیار کرنا چاہیے۔ سب صحابہ جنتی ہیں، یہ ایمان اپنا بنائیں، یہ ہم اپنے دل دماغ میں ان کو بسا لیں کہ سب صحابہ جنتی تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔